السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ہماری جو کتاب ہے دن اور رات میں دل نواز سنتیں، 1000 دل نواز سنتیں، اس کے آج ہم پیج نمبر 47 سترہ کے سامنے نماز پڑھنا۔ سترہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب نماز پڑھی جاتی ہے کہ کچھ ایسا نشان، کوئی ایسی چیز سامنے رکھی جاتی ہے تاکہ گزرنے والے دوسرے حضرات کو یہ آسانی ہو سمجھنے میں کہ آپ نماز میں کھڑے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھنا چاہے تو سترہ کی طرف پڑھے اور اس کے قریب ہو جائے اور اپنے اور اس کے درمیان کسی کو گزرنے نہ دے۔ مسلم کی روایت ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ہر نماز سترہ رکھ کر پڑھی جائے، خواہ نمازی مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جبکہ کئی نمازی اس سنت پر عمل نہ کر کے اپنے آپ کو اس کے اجر سے محروم کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ سنت بھی ان سنتوں میں سے ہے جن پر دن اور رات میں کئی مرتبہ عمل ہو سکتا ہے، چنانچہ فرائض سے پہلے اور بعد کی سنتیں، تحیت المساجد، نماز وتر، نماز چاشت اور فرض نمازوں میں سترہ کے سامنے پڑھ کر انسان ایک ہی سنت پر بار بار عمل کر کے بہت زیادہ اجر و ثواب کما سکتا ہے۔ یاد رہے کہ فرض نمازی اگر امام کے پیچھے پڑھی جائے تو امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے، تو اس سے تو سترہ کی سنت ہو جاتی ہے جب آپ جماعت میں، جیسے جمعے کی نماز میں آپ جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ گھر میں پڑھتے ہیں تو آپ جب بھی نماز پڑھیں اپنے سامنے سترہ ضرور رکھیں۔ جیسے بعض دفعہ چھوٹے سائڈ ٹیبل ہوتے ہیں، وہ اٹھا کے آگے کر لیں، بس اتنا ہو کہ نمایاں ہو، یہ نہیں کہ آپ زمین پہ اپنا اسکارف رکھ دیں اور کہ یہ سترہ ہے۔ اتنا ہونا چاہیے جیسے آپ کے بیگ ہیں بڑے، ذرا اس میں کوئی چیز پڑی ہو تو تھوڑے اونچے ہوتے ہیں۔ اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں باقی چیزیں۔ ابھی یہ ضرور سمجھیں کہ اس سنت کو بھی فالو کریں۔ اب دیکھیں، ایک چھوٹا سا عمل ہے، بغیر کسی پیسے لگنے کے، بغیر وقت لگنے کے، اور اگر ہم دیکھیں تو کتنا بڑا اجر ہے کہ ایک سنت کو فالو کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر۔ اور یہاں آپ اپنی ساری نمازیں کاؤنٹ کریں، اور آپ میں سے ماشاءاللہ کچھ لوگ تہجد گزار بھی ہیں اور اشراق بھی اور چاشت بھی پڑھتے ہیں، تو پھر کتنا زیادہ ان کو ایک دن میں ثواب کمانے کا موقع اللہ تعالیٰ دے رہی ہے۔ سترہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے نمازی قبلے کی سمت اپنے سامنے کر لیں۔ مثلا دیوار بھی ہو سکتی ہے، مثلا آپ ایسے کونے میں نماز بچھائیں کہ آگے دیوار آ جائے، ستون بھی ہو سکتا ہے، عصا بھی ہو سکتا ہے، اور کرسی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے۔ سترہ کی چوڑائی کی کوئی حد مقرر نہیں، البتہ اونچائی کم از کم ایک بالشت ضرور ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اتنی ہو کہ نمایاں ہو، سامنے پڑی نظر آئے، یعنی جیسے یہ پڑا ہوا ہے اتنی تو اونچی ہو نا، پھر اس کے اوپر جتنی اونچی ہو جائے اچھا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل زمین پہ آپ کپڑا پھینک دے اور آپ کہ جی یہ میرا سترہ ہے۔ نمازی کے قدموں اور سترہ کے درمیان تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اتنا دور کر کے نہ رکھیں نا کہ عذاب ہی بن جائے، پہلے آپ کھڑے ہیں پھر آپ کے بیچ میں کتنے فٹ کا فاصلہ اور پھر سترہ پڑا ہے۔ سترہ آپ جہاں سجدہ کرتے ہیں اس کے بس کہہ لیں آپ تھوڑا سا سامنے پڑا ہوتا ہے کہ آپ سجدہ بھی آسانی سے کر سکیں اور لوگ اس کے آگے پیچھے سے اگر بہت شرعی عذر ہے تو گزر سکے، بلا وجہ گزرنا بھی نہیں چاہیے۔ اصل میں جب نماز شروع کرو اسی وقت ساروں کو کام شروع یاد آ جاتے ہیں۔ پہلے تو جگہ ایسی ڈھونڈنے کہ جہاں دوسروں کے کام کم ہی پڑیں، ہر گھر میں دیوار ہوتی ہے، ہر گھر میں ایسی جگہ ہوتی ہے، اور اگر اللہ کے نہیں جگہ، گھر کا سٹائل ایسا ہے تو پھر کم از کم باقیوں کو کیئر کرنی چاہیے کہ اگر کسی نے نماز شروع کی ہے تو آپ سب کھڑے ہو جاتے ہیں پاس آ کے۔ اب بندے کی پوری نماز میں دھیان کیا ہوتا ہے کہ ہماری وجہ سے ان کے کام رکے ہوئے ہیں۔ سترہ امام اور منفرد دونوں کے لیے مشروع ہے، یعنی شرع میں ثابت ہے، اکیلے آپ ہوں یا جماعت کے ساتھ ہو، نماز خواہ فرض ہو یا نفل، ہر صورت میں سترہ رکھنا ضروری ہے۔ امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ بھی ہوتا ہے، لہذا ضرورت کے وقت مقتدیوں کے سامنے سے گزرنا جائز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی آپ دیکھیں جب ہم مقتدیوں میں، جیسے ہم نے فرض پڑھ لیتے ہیں جمعے کے اور ہمیں جلدی نکلنا ہوتا ہے تو ہم پھر بھی ٹرائی کرتے ہیں کہ دیکھو جو سلام پھیر چکا ہو یا اس کے بیچ بیچ میں سے گزرتے ہیں، احتیاط پھر بھی ضروری ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا حرم میں لوگ گزر رہے ہوتے ہیں تو یہاں لوگ بڑا اس کو ایشو بناتے ہیں، بڑا مائنڈ کرتے ہیں کہ وہاں تو جی بیچ ہی میں سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں اور جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ امام کے سامنے سترہ ہے تو وہی ساروں کے لیے سترہ ہے۔ اگر بیچ میں سے صفوں میں سے گزرنا پڑ گیا، بیچ میں گیپ نہیں ہے، آپ گیپ میں سے نہیں گزر سکتے، تو آپ کو پوری صف سے گزر کے
کونے پہ جا کے آپ پیچھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا۔ سترہ کے فائدے کیا ہیں؟ اگر نمازی کے سامنے سترہ نہ ہو اور اس کے سامنے سے کسی عورت یا گدھے یا کالے کتے کا گزر ہو تو اس سے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگر سترہ موجود ہو تو ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، اس پہ بڑا اختلاف ہے، اس حدیث پہ، اس بات پہ، کیونکہ اس کی حدیث نہیں ملی کہ یہی تینوں کیوں۔ کوئی بھی اگر گزرتا ہے نا تو گزرنے والا بھی گناہگار ہوتا ہے اور جس کی نماز ہے اس کی بھی ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ یہ اس لیے پابندی رکھی گی کہ آپ کا دھیان بڑھ جاتا ہے، گزرنے والے کی طرف چلا جاتا ہے، یا آپ کو ہوتا ہے کہ مجھ سے تو نہیں کوئی بات کرنی۔ اس لیے یہ جو حدیث ہے، اس پہ جب ہم نے تحقیق کی، حدیث بھی نہیں تھی، ایک کسی کا فتویٰ تھا اور بعد میں اس کو حدیث کی شکل دے دی گئی، پھر اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کہ ایسی کوئی حدیث نہیں۔ اب یہاں دیکھیں انہوں نے حدیث نہیں رکھا، انہوں نے یہاں صرف ایک جملہ لے آئے، لیکن اس پہ بھی علماء کا اختلاف ہے کہ عورت، گدھا یا کالا کتا نہیں، کوئی بھی اگر سامنے سے گزرتا ہے، صرف عورت نہیں، مرد بھی گزرتا ہے، بچہ بھی مجھے نہیں، بالغ کوئی بچہ، لڑکا بچی گزرتی ہے، اسے بھی گناہ ہوتا ہے اور بہت شدید گناہ ہوتا ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کا، اور نمازی کی بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر سترہ سامنے نہ ہو تو آگے سے گزرنے والا گناہگار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں بھی آپ گناہگار کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے اپنے جب میری بہت زیادہ تعداد تھی اسٹوڈنٹس کی تو میں نے خود دیکھا کہ واقعی وہ سترے کے بغیر کھڑے ہو کے نماز پڑھی تھی، دوسری وجہ سے دوست آئی، اس کے گلے میں بازو ڈال کے جھولنے لگ گئی، اس نے کہا شاید ویسی کھڑی ہے، ہم نے کہا آپ کیا کر رہی ہیں وہ نماز میں، وہ ایک دم بیچاری گھبرا گئی، نہیں پتا چلتا، انسان کہتا ہے اگلا ویسے ہی کھڑا ہے شاید کسی جگہ، اپنے کسی کام سے کھڑا ہے، کسی سوچ میں کھڑا ہے، تو سترہ آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں، یہ اس نے جو آگے رکھا ہے یہ نماز میں ہے۔ اگر سترہ موجود ہو تو گزرنے والے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ورنہ اگر سترہ نہ ہو تو نمازی ان کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی بھی کہا کہ ان کے کام ہوتے ہیں، کئی دفعہ شرعی عذر بھی ہوتا ہے، آپ ایسی جگہ ہے کہ اس کے آگے ہی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، بچہ رو پڑا، اس کا فیڈر آگے پڑا ہوا تھا، آگے فریج تھا، کوئی ایسی چیز ہے تو بچہ تو نہیں مانتا، وہ تو چیخ و پکار مچا دیتا ہے، تو پہلے تو جگہ ایسی رکھیں، دوسری اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کے گھر میں ایسی جگہ نہیں ہے تو پھر سترے کا اہتمام آپ ضرور کریں تاکہ آپ کی نمازوں میں خلل نہ ہو۔